حجرات 49واں نمبر، مدینے میں نزول 106، شان نزول 18 آیات 2 رکوع، یعنی کہ بالکل نبی کریم کے مدینے کے دور کی تقریباً 8ویں-9ویں سال اس کا شان نزول ہوا، اور اس میں بہت اہم باتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، لا تقدموا، آگے مت بڑھنا، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا، بے شک اللہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ قرآن اور سنت، اللہ سے مراد قرآن ہے۔ ظاہری بات ہے، قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ایک کام موجود ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے، کس چیز سے منع کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس کے رسول نے ان معاملات کو کیسے کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام نے بالکل اسی طرح منعن دین تابعین اور تبع تابعین تک پہنچا دیا۔ اب جو آدمی اس پیٹرن پر چلے گا، گویا وہ اللہ رسول کے حکم پہ چل رہا ہے اور تقوی اختیار کر رہا ہے، اور اللہ اسے دیکھ بھی رہا ہے اور جانتا ہے۔ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، مگر بالخصوص یہاں پر ایمان والوں کو خطاب کیا گیا اور دو باتیں بتا دی گئیں کہ اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ بات واضح ہوگی کہ قرآن اور سنت سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اور دین اسلام میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اکملت لکم دینکم کی آیات نازل ہو چکی ہیں، اس کے بعد یہ صورت نازل ہو رہی ہے، بلکہ اگر وہ بعد میں بھی نازل ہوئیں تو بھی اب ہمارے لیے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ دین تمہارا مکمل ہو گیا، اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور رسول کے حکم سے آگے نہیں بڑھنا۔ اب کوئی دین میں کوئی کمی کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ اور رسول سے کوئی چیز رہ گئی تھی جس کو اس نے آ کر مکمل کیا ہے، اور وہ اللہ رسول سے آگے بڑھتا ہے، اور اللہ رسول کے اس حکم کے لا تقدموا، اللہ رسول سے آگے مت بڑھنا، کس سرہی خلاف کرتا ہے۔ دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو بلند مت کرنا فوق صوت، نبی کی آواز سے بلند، یعنی ظاہر میں بھی کہ نبی کریم بیٹھے ہیں اور آپ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو جب یہ بات، پہلے ہی وہ نیچی آواز سے بات کرتے تھے، کچھ اعراب کا واقعہ جو ہے بیان ہو چکا ہے، مگر اس کے باوجود آگے بھی آئے گا۔ جو صحابہ جو تھے پرانے تھے، یعنی کہ پہلے سے شروع دن سے ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، یہ جتنے بھی سینئر صحابہ تھے، تمام ان چیزوں کو سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مزید اس لیے بیان کر دیا کہ تا قیامت تمام مسلمان اس چیز سے واقفیت حاصل کریں۔ تو وہ ایک تو بلند آواز میں بات بھی نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول کے سامنے گردن جھکا کے آرام سے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو نئے آئے ہیں ان کی تعلیم کے لیے بیان فرما دیا کہ لا ترفعوا، مت بلند کرنا، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی۔ ایک تو بات یہ ظاہراً ہو گئی، دوسرا بتا دیا ولا تجہروا لہ بالقول، اور بلند آواز سے چلا کے بات بھی نہیں کرنی، کجہر، جیسے کہ جہر بعضکم لبعض، جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اونچی آواز میں، او فلاں، او فلاں، ایسے نہیں کہنا۔ اگر اس طرح کرو گے ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل ضائع، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس چیز کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اب صحابہ کرام نے اس آیت کو نازل ہونے کے بعد کس انداز میں لیا، آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک اس میں شک ہی نہیں کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام اجمعین، اصواتہم، ان کی آوازیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس بالکل پست ہوتی ہیں، بالکل ادب سے بات کرتے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کا دل اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کا امتحان لے لیا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا، مگر ایک مثال بیان فرما دی کہ جس طریقے سے امتحان دے کر بندہ پاس ہو جاتا ہے، بالکل یہ صحابہ کرام بھی اللہ کی راہ کے اندر
ہجرت انہوں نے کی، انہوں نے جہاد کیے، ایک نہیں کئی جہاد کیے، بدر میں حضور کے ساتھ تھے، احد میں حضور کے ساتھ تھے، عذاب میں حضور کے ساتھ تھے، صلح حدیبیہ پہ حضور کے ساتھ تھے، اور شہادت کے لیے انہوں نے وہاں پر اللہ کے رسول سے بیعت بھی کی۔ اس کے بعد ہر اونچ نیچ میں اللہ کے رسول کے ساتھ اور اللہ کی راہ میں جو ہے آگے آگے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی بیان فرما دی۔ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ وہ دل سے اور تھے، اوپر سے اور تھے، ایسا آدمی خود منافق ہے، مشرک ہے، کافر ہے۔ ان آیات کا انکار کرنے سے اس پہ کفر بالکل لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اولئک الذین، یہی لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبہم، جن کے دل اللہ تعالیٰ نے بالکل تقوی سے پرکھ لیے ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور دو باتیں قطعی ان کے لیے کہ یہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم یعنی کہ جنت بھی ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اور وہ لوگ جو آپ کو حجروں سے باہر پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل لوگ ہیں، یعنی کہ جو لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، دور سے آ رہے تھے، مختلف گروہ آ رہے تھے، فوج در فوج آ رہے تھے، ابتدائی وقت تھی، دور سے آوازیں لگاتے تھے جس طرح عام سرداروں کو لگائی جاتی ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ یہاں پہ یہ سردار والا واقعہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عزت، ان کی شان، ان کی عصمت بالکل وراء الورا ہے، اور یہ ادب ہے، ان کو تم نے دیکھنا ہے، اس کے بعد بات کرنی ہے، نہ بلند آواز کرنی ہے، نہ بلند نگاہ کرنی ہے، نہ ان سے آگے بڑھنا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ جو قرآن اور سنت کے خلاف کرتے ہیں، جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف بدعات میں جاتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو شرکیت چیزیں بناتے ہیں، اللہ کے رسول نے منع کیا مزار نہیں بنانا، وہ بناتے ہیں، اللہ کے رسول نے بدعات سے منع کیا وہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ ایسے ہی ہیں کہ جو اللہ کے رسول سے بلند آواز کر رہے ہیں، اپنی آواز کو اللہ کے رسول سے آگے کر رہے ہیں، قرآن اور سنت سے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں، پھر وہ اسی لائن میں ان تحبط اعمالہم کہ ان کے عمل ضائع ہے، وانتم لا تشعرون، اور بے شک یہ لوگ جانتے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، جو لوگ نئے نئے آ رہے تھے، ابھی محمد نہیں ہوئے تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ان کو بتا دیا کہ بھائی اس طرح کام نہیں چلے گا، وراء حجرات سے بلند آواز سے نہیں پکارنا، ایسی بے عقلی نہیں کرنی، ولو بلکہ صبر کرنا ہے، جب نبی کریم بار تشریف لے آئیں اس وقت تم لوگ نے ایسی باتیں کرنی ہیں۔ وہ لو انہم صابروا، اگر یہ صبر کرتے حتی تخرج علیہم، آپ ان کی طرف آ جاتے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر تھا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، یعنی کہ جو تم نے کر دیا اس کو تو اللہ نے معاف کر دیا، اگر آئندہ کرو گے پھر تمہارے تابت اعمال ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر کوئی فاسق آئے اس کو بھی تحقیق کر لینی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی قوم پہ چڑھ دوڑیں اور نقصان کر دیں۔ وَاعْلَمُوا، جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ نے حب علیکم ایمان، ایمان ان کو پیارا کر دیا، وزینہ فی قلوبہم، ان کے دلوں کو مزین کر دیا ایمان سے، اللہ کے اسم سے، وکر علیہم الکفر، اور کفر ان کے لیے برا کر دیا، ان کے لیے ناپسندیدہ قرار دے دیا، فسوق ناپسندیدہ، عصیان ناپسندیدہ، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ جو ہیں رشد ہدایت پانے والے ہیں۔ شروع میں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک، یہی لوگ ہیں، ہم فوز المبین، یہ بڑی کامیابی والے یہی لوگ ہیں، یعنی کہ جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہی لوگ سچے ہیں اور سچ کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی کہ ان صحابہ یہ جو سچے قرآن اور سنت پہ چلنے والے ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن میں جہاں جہاں پہ بھی تعریف کی گئی ہے مومن کی، یہ تمام صحابہ کی تعریف ہے، تقریباً 500 کے قریب آیات تو بن سکتی ہیں آرام کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ان کے دل مزین اللہ کے نام سے، اللہ کے نور سے، ایمان سے، اور کفر ان کے ناپسندیدہ۔ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ چند افراد کے بعد، حضور کے بعد چند افراد کے علاوہ یوں ہو گیا یوں ہو گیا، تو وہ بندہ خود پکا کافر ہے قرآن کی ان آیت کے انکار کرنے کی وجہ سے، کیونکہ ان پر تو اللہ کا فضل بھی تھی، نعمت بھی تھی، اور وہ جنت بھی تھی۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا فضل من اللہ و نعمت، اللہ کے ان پہ فضل بھی ہے، اللہ پہ نعمت بھی ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو پھر ان کو ان کی صلح کرانی ہے، ان کی لڑائی کے اندر عدل اور قسط سے، یعنی انصاف کے ساتھ، یعنی کہ اس کو مکمل کرنا ہے، کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، فصل بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے اندر جو ہے صلح کرا دو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے۔ اور اس کے بعد پھر بتا دیا کہ نہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق اڑائے، نہ کوئی عورتیں کسی عورتوں کا مذاق اڑائے، نہ کوئی طعنے دیں، نہ کوئی برے القاب رکھے، کیونکہ ایمان کے بعد یہ فسق ہے اور یہ چیزیں بہت بری ہیں، اور ایسے کرنے والے گویا ظالم ہیں، اولئک هم الظالمون۔ تو ایمان والوں کو بتا دیا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، زن سے بچیں،
کیونکہ زن بھی ایک طریقے سے گناہ میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ایک دوسرے کی جاسوسی بھی نہیں کرنی، ولا تجسسوا ولا یغتب، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہیں کرنی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کا کوئی بھائی بہن موجود نہیں ہے اور آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں جیسے کہ وہ مردہ ہے اور آپ اس کا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا آیہ بعدکم، کیا کوئی پسند کرے گا یا کلہم اخی، اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتن، مردہ، فکرہتموہ، تو آپ کو ناگوار گزرے گا۔ اللہ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ تواب رحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور ایمان والو، تمہیں تمام کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہارے قبیلے بنا دیے تاکہ آپس میں تعارف کر سکو، تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بہترین تقوی والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم بھی رکھتا ہے اور خبر بھی رکھتا ہے۔ اور پھر وہی بات آ گئی اعراب کی، جو بلند آواز سے باتیں کرتے تھے، اس میں عام اور خصوصی صحابہ مراد نہیں تھے۔ اللہ نے بتا دیا کہ قالت الاعراب آمنا، اعراب جو ہیں آ کر کہتے ہیں، یہ جو اعرابی لوگ تھے، یہ جو گاؤں والے لوگ تھے، کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، گو ایک طریقے سے احسان جتا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل، ان کو بتا دو، کل لم تؤمنوا، کہ تم ابھی ایمان پورا نہیں لے کر آئے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں تم اسلامتی میں آ گئے ہو، تم اسلام میں داخل ہو گئے ہو، ولم یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں تک نہیں پہنچا ہے، وان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر تم اللہ رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو گے، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو تمہارے عملوں میں سے پھر کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی کہ جب تم پکے ان صحابہ کی طرح ہو جاؤ گے جن کی نگاہیں نیچی، ادب سے باوقار ہو کر حضور کی خدمت میں بیٹھتے تھے، بلند آواز سے بات نہیں کرتے تھے، آپ کے آگے بڑھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، تو اللہ نے کہا کہ ان اللہ غفور رحیم، پھر اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے، تمہیں اسی طرح جنتوں میں لے جائے گا، صحابہ کرام کا مرتبہ دے گا۔ انما المؤمنون، بے شک اس میں شک ہی نہیں کہ مومن الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول پہ، ولم یرتابوا، اور پھر وہ پلٹتے نہیں ہیں، وجاہدوا اموالہم، اپنی مالوں سے جہاد کرتے ہیں، اپنے نفسوں سے جہاد کرتے ہیں، فی اللہ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون، یہ ہیں سچے لوگ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ کرام کو بتا رہا ہے کہ یہ لوگ جان اور مال سے جہاد کرتے رہیں، یہ سچے لوگ ہیں، یہ صادقون ہیں، ان کے ساتھ ہو جانا ہے۔ اولئک، یہ لوگ ہم صادقون ہیں، کون لوگ؟ یہ جو مومن ہیں، جو اللہ رسول کے ساتھ ہیں، جنہوں نے شک نہیں کیا، جنہوں نے جہاد کیا اپنے مال سے، اپنے نفسوں سے، جو بدر کے اندر حضور کے ساتھ موجود تھے، جو احد کے اندر موجود تھے، جو ہزاروں صلح حدیبیہ کے وقت موجود تھے، جو ہزاروں جنگ احزاب کے وقت موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ پلٹے نہیں ہیں، انہوں نے اپنی جان اور مالوں سے جہاد کیا، یہ سچے لوگ ہیں، یہ قرآن پہ چلنے والے ہیں، یہ سنت پہ چلنے والے ہیں، اللہ رسول سے آگے نہیں بڑھنے والے، اللہ رسول کی آواز سے بلند نہیں کرنے والے۔ آج جو لوگ شرک کر رہے ہیں، جو لوگ کفر کر رہے ہیں، جو لوگ بدعت کر رہے ہیں، یہ اللہ رسول کے حکم سے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کی آواز سے آگے بڑھ رہے ہیں، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس شروع کی اگر دو آیتیں اگر ان کو بندہ غور سے پڑھ لے، اس کی زندگی بن جائے، وہ جنت کے اندر سیدھا چلا جائے، اس کو کوئی شے دنیا کی نہیں روک سکتی، اگر قرآن کی ان دو آیتوں کے اوپر وہ پکا یقین کر لے کہ اللہ رسول سے آگے نہیں بڑھنا، قرآن اور سنت کے خلاف نہیں چلنا، کوئی بھی چیز آئے وہ دیکھے کہ یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو اس کے مطابق عمل کرتا، چاہے آنکھیں بند کر کے۔ صحابہ کرام نے ایسے کی، اہل بیت نے ایسے کیا، ظاہری بات ایسی کیا ہوگا، قرآن اور سنت ہے تو وہ بھی انہوں نے بھی سر آنکھوں پہ رکھا۔ اور اگر قرآن اور سنت نہیں ہے اور اللہ رسول سے آگے بڑھنے والوں کی بات ہے، پھر اس کو چھوڑ دے اور پھر انہی کے اوپر چلے جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اولئک هم الصادقون، ان کے طریقے کو دیکھے، غور کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اپنا دین اللہ کو بتاتے ہو؟ اللہ تو جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں، ہر چیز کو جانتا ہے، وہ تو دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ان کو بتا دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مزید اصلاح فرما دی اعراب کی، کہ یمنون علیک ان اسلموا، کہ یہ پر احسان لاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ قل، ان کو بتا دو، لا تمنوا علی اسلامکم، کہ ابھی تمہارا اسلام مجھ پر احسان مت رکھو، بلکہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں اس نے جہنم سے بچا دیا، شرک سے بچا دیا، کفر سے بچا دیا، بدعات سے بچا دیا، کبائر سے بچا دیا، اور سیدھا جنت کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ یمن علیکم، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اپنا نبی بھیجا، اپنا رسول بھیجا، اپنی کتاب بھیجی، اپنی وحی بھیجی، اس قرآن کو نازل کیا، تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ ان ہداکم، اگر تم واقعی تم ہدایت پر ہو، ایمان، ایمان کے اوپر، ان کو تم صادقون، اگر تم سچوں میں سے ہو، تو یہ لوگ ہیں صادقین، یہ لوگ ہیں سچے، جو قرآن پہ چلتے ہیں، جو سنت پہ چلتے ہیں، قرآن اور سنت کے مطابق چلتے ہیں، جو شرک نہیں کرتے، جو بدعت نہیں کرتے، جو کبائر نہیں کرتے، یہ لوگ ہیں صادقین۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم صادقین ہو تو پھر تم ہدایت پر ہو، تم ایمان پر ہو،
تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک نشانی بتا دی، اللہ تعالیٰ نے تو ایک کسوٹی کا معیار بتا دیا کہ یہ جو صادقین ہیں، یہ صحابہ کرام صادقین ہیں، ان کے طریقے چلنا ہے، ان پر ایمان لا، بالکل ہو وہ ایمان آمنو کا آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں ارشاد فرمایا کہ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، یعنی کہ صحابہ ایمان لائے، وہ تو ایک ایمان کی اللہ نے کسوٹی ہمارے لیے بنا دی۔ اب لوگ جو ان آیتوں کو سامنے رکھ کر اور اعراب کی جو اصلاح اللہ تعالیٰ نے کی ہے سامنے رکھ کر تمام صحابہ کو یعنی کہ جو ہے وہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کے غیب کو، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی ملک نہیں جانتا۔ حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو نام سے کہا اور ملائکہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا لا علم لنا، اللہ ہمارے پاس علم کہاں مگر جو تو نے ہمیں دیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے دیا، جتنا دیا، جس نبی کو دیا، اتنا اسے علم حاصل ہوا، اور اس سے بڑھ کر نہیں، کیونکہ سارے علموں کا جاننے والا، سارے غیبوں کا جاننے والا اللہ واحد القہار ہے، اس میں شک نہیں، ان اس میں شک نہیں، بے شک اللہ یعلم، اللہ ہی جانتا ہے غیب السماوات، آسمانوں کے غیوب کو بھی، والارض اور زمین کے غیوب کو بھی، واللہ اور اللہ ہی ہے بصیر دیکھنے والا بما تعملون، تمہارے عملوں کو، تمہارے عملوں کسی اور پہ پیش نہیں ہوتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں انبیاء پہ پیش ہو رہے ہیں، اولیاء پہ پیش ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ہفتے کو پیش ہو رہے ہیں، جمعرات کو پیش ہو رہے ہیں، یہ روحیں آ رہی ہیں، یہ تمام اس طرح کی باتیں ضعیف اور من گھڑت روایتیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے اور قرآن پہ چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور رسول کے حکموں سے یعنی کہ آگے بڑھنے کی جو ہے نا ہمیں جرت ہی نہ عطا دے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ کے شروع میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے ایمان والو مت آگے بڑھنا اللہ رسول کے، تقوی اختیار کرنا، بے شک وہ سمیع علیم ہے، اور اس آواز بلند نہیں کرنا، یعنی قرآن پہ چلنا، سنت پہ چلنا، اللہ رسول کے حکموں کے مطابق چلنا، صحابہ کے طریق پہ چلنا، شرک نہیں کرنا، بدعات نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، اور یہ نام نہاد اور خود ساختہ افراد سے بچنا۔ صدق اللہ العظیم۔